بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب. 9 مئی معافی سے آپ نے بھی انکار کر دیا, کیسے چلے گی پاکستان تحریک انصاف آگے, کیسے بڑھے گی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے معافی کس بات کی مانگے. جو جرائم کی ہم آج گاہ بنے ہوئے ہیں, پی ڈی ایم کی, پی ڈی ایم 1 کی جماعتیں جو موجودہ پی ڈی ایم 2 کی صورت میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کی زیر قیادت جو کچھ پاکستان تحریک انصاف ان کی لیڈرشپ کے ساتھ ہوا, مجھے بتا دیں آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ ریاستی دہشت گردی کے ذریعے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے گیٹ توڑ کے, شیشے توڑ کے, ان کے ملازمین کو تشدد کا نشانہ بنا کے, جس میں عدالت کی تحویل میں وہ تھے, تھمب امپریشن کے پروسیس میں تھے, اور وکیلوں کو ڈنڈے مار کے عمران خان پہ تشدد کر کے ان کو وہاں سے کڈنیپ کیا گیا رینجرز کی طرف سے, اور رینجرز سے یا ایس ایس جی کمانڈوز تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بلاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جی آپ نیب کا وارنٹ کہاں تھے؟ نیب کا تو کوئی آفیشیل ہی نہیں تھا. وہ پتہ چلا کہ جی نیب والوں نے کہہ دیا کہ جی ہم نے تو سیکرٹری انٹیریئر کو خط لکھ دیا تھا کہ آپ ایگزیکیوٹ کرائیں. سیکرٹری انٹیریئر کو بلایا, بھائی تو بتا, اس نے کہا جی میرے تک تو خط ہی نہیں پہنچا. تو سوال یہ پیدا ہوا کہ آپ کو رینجرز کو یا جو کمانڈوز تھے کس نے حکم دیا کہ جاؤ جناب ان کو گرفتار کرو؟ نمبر 1. نمبر 2, عمران خان نے صبح سویرے نکلتے ہوئے یہ ایک بات کی, اپنا وی لاگ کیا کہ اگر مجھے صرف وارنٹ آف ارسٹ دکھائیں گے وداؤٹ ریزسٹنس میں گرفتاری دوں گا. مجھے بتا دیں وارنٹ آف ارسٹ صرف دکھا کے اب کسی بھی جگہ گرفتار کر لیتے تھے, آپ نے عدالت کے اندر سے کیوں اور اس طرح ڈسگریسفل مینر میں کیوں آپ نے گرفتار کیا؟ تیسرا سوال, خان صاحب نے 9 کے بعد وہ ظاہر انڈر کسٹڈی تھے, 11 کو آئی تھنک پیش کیا گیا سپریم کورٹ میں, اور وہاں اسے مذمت کی. چوتھی بات مجھے یہ بتا دیں, آج بھی جو امپورٹنٹ ادارے ہیں, یہ ابھی لاسٹ 1.5 مہینہ پہلے فیصلہ ہوا حمزہ کیمپ والے ملزمان کا, سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ CCTV فوٹیج لے آؤ. وہ کہتے ہیں جی وہ خراب تھی. وہ کہتے ہیں ایویڈنس کیا ہے؟ کہتے ہیں جی لاہور کا ایک ملازم اسپیشل برانچ کا وہ گواہ ہے, کہاں کا؟ اسلام آباد کے حمزہ کیمپ کے اوپر جلاؤ گراؤ کا. GHQ کا حملہ کیس کا جب کیس میٹر گیا لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں, اور وہاں 1 سے زائد فیصلے ہوئے ہیں, وہاں کہا گیا جناب وہ CCTV فوٹیجز وہ ساری چیزیں ہمارے سے جناب وہ خراب ہو گئیں یا غائب ہو گئیں, نہیں پیش کی. اسی طرح کور کمانڈر ہاؤس کا دن کے 2 بجے آپ اگر لاہور میں اگر کوئی جاتے ہو اس ایریا میں, وہاں سے عام آدمی جا ہی نہیں سکتا اس ایریا میں. دن کے 2 بجے یہ بتاتے ہیں کہ جناب 2 بجے موب شروع ہوتا ہے 100-150 کا بندہ, اور شام رات کے 8 بجے پہنچتا ہے. تو جناب ایک کوئی پولیس آفیشل, ایک ملازم, ایک شخص روکنے والا نہیں ہے. اچھا, اور پھر جب کہا گیا کہ کتنے فوٹیجز CCTV فوٹیجز کہتے ہیں وہ خراب ہو گئے. شعیب صاحب مجھے تھوڑا سا اور ایک بات, صرف ایک بات کر کے ختم کرو, میں اسی پہ بات یہی سوال کر رہا ہوں. آپ کا 2 استبدال ہے جو مجھے آپ کے جواب سے پتا چلا کہ 9 مئی عمران خان صاحب کی گرفتاری کا رد عمل بھی ہے, اور 9 مئی فالس فلیگ آپریشن بھی ہے. کس کیٹیگری میں فلوٹ کرے عوام؟ ساری دیکھیں, یہ فالس فلیگ آپریشن تھا پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ کی ملی بغاوت سے, اور لندن ایگریمنٹ کا یہ ایک حصہ تھا. لندن ایگریمنٹ کے مطابق 3 باتیں عمران خان نے آج سے 1.5 سال پہلے بتائی تھیں. نمبر 1, نواز شریف کو کلین چٹ ملے گی اور اس کے خاندان کو. نمبر 2, عمران خان کو جیل میں ڈالا جائے گا اور اس کو نااہل کیا جائے گا الیکشن سے پہلے. نمبر 3, پارٹی کو ڈسمنٹل کیا جائے گا, اور پارٹی کو ڈسمنٹل کرنے کے بہانے کے طور پر 9 میں ہوا. نمبر 4 کیا ہوا؟ الیکشن کا فیصلہ دے چکی تھی 2 تاریخ مقدموں میں, اور 14 مئی کی تاریخ مقرر تھی الیکشن کے لیے, جس میں پورے پنجاب میں ہم نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہوئے تھے, اور سپریم کورٹ کنٹمپٹ نوٹس جاری کر چکی تھی. لیکن یہ 9 میں کرایا گیا ٹو اوائڈ دی پروسیڈنگ آف دی الیکشنز. اب اس کو اس لیے کیا گیا, اچھا ہم نے پہلے دن سے ایک مطالبہ کیا, ہم نے کہا ہمیں نہ بری کرو بھائی, اگر ہمارا قصور ہے تو ثابت کرو. ایک بات کی کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنا لو, یہ CCTV فوٹیجز لے آؤ اور آپ کمیشن بنا لو. ٹھیک ہے, کیوں نہیں بنایا؟ اچھا ISPR صاحب سے جب پوچھا گیا وہ کیا کہتے ہیں, ہاں جی کمیشن اگر ہم بنائیں گے تو 2014 سے شروع کرو گے. بھائی بناؤ نا, آپ کو کس نے منع کیا؟ عمران خان نے کہا میں خوش ہوں گا کہ مجھے بلاؤ. ہم اگر یہ بلائیں گے بنائیں گے, آپ کو تو 7% ووٹ پڑے ہیں, اور تمہیں پتہ نہیں ہے ISPR صاحب, تم تو بند کمرے میں ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہو, تمہیں پتہ ہے ذرا مارکیٹ میں جا کر کے یونیفارم میں جا کر تو دکھاؤ لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یونیفارم کے بغیر ذرا پبلک میں گھس کے تو دکھاؤ. 180 سیٹیں میں نہیں لیں,
آج 80 سے 90% لوگ پبلک عوام کھڑی ہوئی ہے عمران خان کے ساتھ، آج کھڑی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، وہ صرف اس بات پہ کھڑی ہوئی ہے کہ آج جس طرح ایک فاشسٹ حکومت مسلط کی گئی ہے، ریجیکٹڈ لوگوں کو مسلط کیا گیا ہے، اس کو عوام ریجیکٹ کر چکی ہے. ٹھیک ہے سر، مگر سر نگران حکومت کیا کر رہا ہے؟ ان کی تحقیقاتی رپورٹ میں عمران خان صاحب باضابطہ ذمہ دار ہیں، پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ملوث نہیں؟ باقاعدہ طور پر اچھا ایک بات، نگران حکومت، نگران سے صرف ایک سوال کر لیں، نگران سے کہا گیا کہ جناب آپ نے گندم چوری میں پیسے کھائے ہیں. حنیف عباسی صاحب کہتے ہیں میں نے فارم 47 کی بات کی تو مسلم لیگ نون منہ دکھانے کے قابل نہیں لگی. بھائی دو چوروں کے درمیان ہونے والی گفتگو یہ ہو سکتی ہے کہ میں نے تو چوری کیا ہے لیکن تم نے بھی مینڈیٹ چوری کیا ہے. ٹھیک ہے بھائی ان لوگوں کی کیا کریڈیبلٹی ہے جن کی اپنی 17 سے 18 سیٹیں نہیں ہیں، ان کو اٹھا کر کے مسلط کر دیا گیا ہمارے ملک کے اوپر. دیکھیں پاکستان میں ایک آئین موجود ہے، آئین کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا ہے، بنیادی انسانی حقوق معطل کر دیے ہیں، چار دیواری کی پاماری ہو رہی ہے، اور آئین توڑنے والوں کی سزا آئین سے بغاوت اور غداری ہے، سزائے موت اس کی سزا ہے.